السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں۔ کوئی 5,500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ سے 2 دروس کی صورت میں یہ بات ہوئی تھی کہ شیطان آخری وقت میں بھی انسان کو آ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ضمن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ شیطان جو ہے وہ ساری زندگی بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے لگا رہتا ہے۔ اچھا، اس ضمن میں ایک سوال یہ آیا کہ کیا کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر ایک کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالخیر ہو؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی سلامتی والی موت نصیب فرما دے، اس شخص سے بڑھ کر بھلا کون اور خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان ساری زندگی ایسے اعمال کرتا رہتا ہے جس میں ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، خود نمائی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب خدائے لم یزل قانون عدل کے مطابق ایسے شخص کو جو گناہوں میں ڈوبا رہا ساری زندگی، اس انسان کی زندگی کا اختتام بھی بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ کام ان کا ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دریائے رحمت، دریائے کرم یوں جوش مارتا ہے کہ اس شخص کا خاتمہ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل کر دے، اپنا کرم کر دے۔ تو یہ معاملات عدل اور معاملات رحم و کرم یہ الگ الگ معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین، جن کا خاتمہ بالخیر ہو ایمان پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کو سن رہے بھی ہیں، ورنہ آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ بھی اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا عمل ہو۔ دیکھیں، بطور انسان، بطور عبد، اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ یا بندی، اول تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرنی چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں۔ ہم لوگ جس دور میں زندہ ہے نا آج کل، اس کے اندر شکر گزاری بہت کم ہو گئی ہے۔ کروڑ پتی بھی شکر گزار نہیں ہے، لکھ پتی بھی شکر گزار نہیں ہے، ارب پتی بھی شکر گزار نہیں ہے، غریب بھی شکر گزار نہیں ہے۔ تو اب شکر گزاری جو ہے اس کے پھر مختلف لیولز ہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز پر آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے وہ ہے ایمان کی دولت، کہ صحیح معنوں میں اصل سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایمان نصیب ہو۔ تو جس کو ایمان نصیب ہوا اس کو سب سے بڑی نعمت نصیب ہو گئی، تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے شکر گزاری اگر ایمان کی رہے نا تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دے کہ یہ بندہ ساری زندگی اس نے یہ شکر ادا کیا اللہ کا۔ ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ تم مسلمان ہو۔ آپ اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو گرانٹیڈ نہ لیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ شکر گزاری ہر وقت، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اے اللہ یہ کرم کر دیجئے کہ ساری زندگی مسلمان ہی رکھی ہو، اور آخری وقت بھی خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، اور اے اللہ کلمہ نصیب فرما۔ یہ تمام چیزوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ جو انسان کسی چیز کی اتنی زیادہ جستجو کرے نا کہ سارا وقت اس کے دماغ میں یہی ہو،
اور عاجزی اور انکساری بھی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ اے اللہ اس میں میرا تو کچھ نہیں ہے، سب تیرا ہی کرم ہے، تیرے ہی کرم سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ دوسری چیز اللہ کے ذکر کی کثرت سے اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور اللہ کے ذکر میں غرق رہو، اولیاء اللہ کی مجالس میں جاؤ، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور علم کی طلب پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو۔ میں تو کہتا ہوں تڑپو علم حاصل کرنے کے لیے، کہ علم نہ ملے تو بن پانی کی مچھلی کی طرح ہو جاؤ، اتنی علم کی جستجو ہو اور پھر اس کو عمل میں لاؤ۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جو شخص کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہوا تو جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 3118۔ اسی طرح ایک اور کام یہ کریں، آپ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، جہاں شکر کرتے ہیں، جہاں ذکر کرتے ہیں وہاں دعا بھی کریں کہ اللہ خاتمہ بالایمان ہو، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دیکھیں نا دعائیں تو ایسی ہیں کہ دیکھیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد بھی ہوگی، سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ اللہ اس دنیا کی بھی حسنہ اور آخرت کی بھی حسنہ عطا فرما اور عذاب جہنم سے بچا، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اب جس کو اس دنیا میں بھی حسنہ ملے اور آخرت میں بھی حسنہ ملے تو یہی معاملہ ہو گیا، اور پھر جہنم کی آگ سے بھی بچا لیا گیا، تو یعنی کہ صاحب ایمان تھا اور جنت میں جائے گا۔ تو بہرحال دعا کا مطلب تو یہی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگے جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا۔ اچھا، اب یہ جو لفظ حسنہ ہے نا، اس کا صحیح میننگ بھلائی نہیں ہے، کیونکہ لفظ حسنہ ایک ایسا یونٹ ہے جس کی پیمائش ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو لفظ حسنہ ہی کہہ دیں تو بہتر رہتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بھلائی کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور دعائیں بھی ہیں، مثال کے طور پہ سورہ آل عمران میں ایک دعا آتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، تو نے جو ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے تو اس پر برقرار رکھیے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ پیدا ہونے دینا، آمین۔ اسی طرح سورہ یوسف میں بھی ایک دعا آتی ہے کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے ہمارے رب تو دنیا اور آخرت میں میری حفاظت فرمانے والا ہے اور مجھے اس حالت میں موت نصیب فرما کہ میں مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جمع فرما۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح دعاؤں کو اپنے معمول میں شامل کریں۔ اسی طرح اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ سے خیر، مغفرت، ثواب اور انعام کی امید رکھیں۔ انسان میں یہ کیفیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ گناہ اور گناہوں والی جگہیں چھوڑنی ہیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ گناہوں پر توبہ کرنی ہے، اس کے بعد استغفار کرنی ہے۔ تیسرا کام آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا ہے، اس کے باوجود پھر بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے۔ بار بار توبہ کرنے سے انسان کے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے خدا کی ذات کے رحم و کرم اور بخشش و مغفرت کی آس لگ جاتی ہے۔ پر اس نیت سے نہ توبہ کرنا کہ پھر کر لوں گا، نہ، توبہ اس نیت سے ہو کہ پھر نہیں کروں گا، اور اگر ہو جائے تو توبہ کر لے۔ پھر اسی کیفیت میں پھر مزید تقویت پیدا ہوتی ہے، تو انسان کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک ضرور میری مغفرت فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے قلبی احساس کی رعایت کرتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے،
فضل الذکر ہے باب، اس میں آتی ہے حدیث 6902. تو حدیث قدسی کہتے کس کو ہیں؟ وہ حدیث جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لفظوں میں بیان کیا اور اس کی نسبت اپنے رب کی طرف کی. اسی طرح آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجنا ہے کہ درود کا بھیجنا رحمتوں کو نازل کرتا ہے. اور اس سے بڑی اور رحمت کیا ہوگی کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کلمہ نصیب ہو جائے. اس سے بڑی اور رحمت کیا ہوگی؟ اس لیے دیکھو کہ درود بھیجنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر عنایت ہو جائے اس کو خاتمہ ایمان کی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں. ان میں آپ نے ایک اور آخری بات کر دوں، آپ نے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں. اور فرائض صرف یہ ظاہری عبادتیں نہیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. فرائض وہ بھی ہیں جو حقوق العباد میں آپ پر فرض کیے گئے ہیں. فرائض وہ بھی ہیں جو حقوق النفس میں آپ کی ذات کا بھی تو آپ پہ حق ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، سب کا آپ پر حق ہے. وہ فرائض بھی ادا کرنے ہیں، واجبات بھی ادا کرنے ہیں، ان کو ترک نہیں کرنا. شرعی احکام و مسائل پہ کار بند رہنا ہے، ان کا مذاق نہ اڑانا. کبھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا، لوگ لوز ٹاک کر جاتے ہیں ہیومر کے نام پہ، اس سے ایمان خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح علماء کی عزت، اولیاء کی عزت، کیونکہ دیکھو انہیں عزت پتہ ہے کیوں ملی ہے؟ انہیں عزت ملی ہے اپنے رب کے قرب کی وجہ سے. جو اللہ کے ولی ہیں انہیں عزت کیوں ملی ہے؟ اللہ کے قرب کی وجہ سے، کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. اور علماء حق کو عزت کیوں ملی ہے؟ وہ بھی اسی لیے کیونکہ وہ پاٹ تمہیں پڑھاتے ہیں، وہ بات تمہیں سمجھاتے ہیں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بھیجی ہے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے لے کر آئے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں، اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں، تمہیں بھی کراتے ہیں. تو اس لیے ان کی عزت ہے. تو اتنا عظیم کام کرنے والوں کا کوئی مذاق اڑائے تو وہ اللہ سے دشمنی ہی لے رہا ہے. تو ایسا شخص پھر خاتمہ بالخیر کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ تو حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنا ہے اور توبہ میں تاخیر نہیں کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اے اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما، ساری زندگی ایمان کی دولت عطا فرما اور اس سے محروم نہ کر اور اس میں بڑھاوا دے. اللہ اکبر. اور آخرت میں معاملہ آسان فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما، جنت الفردوس عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرما. اے اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.